تجھے مزاج بنانا پڑے گا، ورنہ جس اولاد کے لیے دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیروں میں پورے گجر خان کے روڈوں پہ محنت کی، اپنے جوتے گھسائے اور ریڑیاں چلائی اور دکانوں پہ ملازمت کی، یہی اولادی وبال جان بن جائے گی۔ یہ آپ کو اسی والے کمرے میں نہیں بٹھائے گی، یہ آپ کی کھانسیوں سے تنگ ہو جائے گی، یہ آپ کی بار بار دوائیوں والی پرچی سے نفرت کرنے لگے گی، یہ آپ کے کپڑے دھونے سے نفرت کرے گی، بیٹے کے شوہر کے کپڑے خود دھوئے گی، آپ کے کپڑے ملازموں سے دلوائے گی۔ پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ گھروں کے دروازوں پر تمہاری کرسیاں تمہارے پیڑے لگے ہوں گے، تمہارے کھٹڑے پڑے ہوں گے، پھر میاں بیوی دونوں بڑھاپے کے عالم میں گھر کے دروازے پہ بیٹھے ہوں گے اور ہاتھ والا پنکھا جلتے ہوں گے۔ فقیر جیسا گزرنے والا اماں ابا کی طرف دیکھ کے کہے گا، شاہانہ زندگی گزارنے والوں، او اللہ کے بندو، صوفے پر سے اٹھ کر یہ چرپائی یہ پیڑے پر دروازے پہ کیسے آ گئے؟ اے سی والے کمرے سے اٹھ کر دروازے کی دہلیز پہ کیسے آ گئے؟ پھر میں اور آپ کہیں گے، پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، پتر لے گئے نواں دھیاں لے گئے ہور، بڈڑی بڈڑا ای میں بیٹھے جی میں بیٹھے چور۔ اب تو ہم چور ہیں، چرپائی آئے گی جنازے والی اٹھا کے لے جائے گی تو کلو نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ سبزی والا سبزی بیچ رہا ہے، اللہ کی قسم اپنی ذات پر چارہ نہیں لگاتا مولانا، اپنے لیے ایک چائے کا کپ بھی بچا کے رکھتا ہے، سارا اولاد کے لیے۔ کس اولاد کے لیے؟ جس کو حرام کھلا رہا ہے۔ آپ کی علاقے میں آم آ رہا ہے، آپ بڑے بڑے پیارے پیارے آموں کو لے جائیں گے، جو آپ کو اوپر نظر آئے گا نیچے تھیلی میں وہ نہیں ہوگا، اور وہ آم کا ٹیٹو لگا ہوگا۔ گھر جا کے وہ چھلکا اتاریں گے، وہ آپ پنا اٹھائیں گے تو اس کے اندر داغ پڑا ہوگا۔ قسم اٹھا کے بتاؤ، بیچنے والے کے لیے دعا نکلے گی یا منہ سے بد دعا نکلے گی؟ میرے محترم دوستوں بزرگوں، خدا کی مخلوق کو سبزی میں، ترکاری میں، کپڑے میں، جوتے میں، رہنے میں، سہنے میں دھوکہ نہ دینا۔ الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ تیرے کنبے پہ انگلی اٹھائے تیرے سے برداشت نہیں ہوتا، اللہ کے کنبے کو کوئی دھوکہ دے اس کی ذات سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ اپنی قبر کیوں گالی کر رہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی طرح آخری وقت ہے، اپنے بچوں سے کہہ دینا، بیٹو دو راستے تھے، ایک راستہ جہنم میں لے جا رہا تھا، ایک راستہ کامیابی کی طرف، جنت کی طرف لے جا رہا تھا۔ تمہارا باپ تمہیں اچھا کھلا سکتا تھا، اچھا پہنا سکتا تھا، 5 بر اعظموں کا خلیفہ بادشاہ تھا، 5 بر اعظموں پہ 7 بر اعظموں میں سے 5 بر اعظموں پر حکومت تھی۔ تمہیں میں شاہی لباس پہنا سکتا تھا، میں سونے کے برتن میں چاندی کے چمچوں سے تمہیں کھلا سکتا تھا، لیکن میرے بچوں میں نے اپنا آپ بھی بچایا اور میں نے تمہیں بھی جہنم کی آگ سے بچایا۔ مجھے وہ وقت نہیں بھولتا جب میں مسجد سے گھر آیا اور بیوی سے کہنے لگا، تیرے پاس 1-2 درہم ہے تو مجھے دے دے، 58 54 ہے تو مجھے دے دے۔ بیوی کہنے لگی، 5 بر اعظموں کا خلیفہ آج 58 کے لیے ہاتھ پھیلا رہا ہے، کیا بات ہے؟ اب عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے، میں نے اپنی گھر والی سے کہا تھا، اللہ والی مسجد کے دروازے پہ ایک انگور بیچنے والا چھاپڑی لگا کے بیٹھا ہوتا ہے، روزانہ جب میں نکلتا ہوں میرے کرتے کا دامن کھینچ کے کہتا ہے، وقت کے خلیفہ کہ تیرے بچوں کو انگور پسند نہیں، زندگی گزر گئی تو نے آج تک میرے سے انگور نہیں خریدے، کیا تیرے بچے فروٹ نہیں کھاتے؟ کہ روزانہ وہ مجھے تانے دیتا ہے، ملامت کرتا ہے، اگر آج 1-2 درہم دے دے میں اس سے انگور لے کے منہ بند کر دوں گا۔ بس اتنا کہنا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی آنسوں کے ساتھ رونے لگی، کہنے لگی جواب میرے پاس نہیں، جواب اس کمرے کے اندر ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے، کمرے میں کیا جواب ہے؟ کہ پردہ ہٹا کے دیکھ۔ جب پردہ ہٹا کے دیکھا تو بیٹیوں نے منہ پر کپڑا باندھ رکھا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز فرمانے لگے اپنی بیوی سے کہ بیٹیوں نے کپڑا کیوں منہ پہ باندھا؟ کہ عمر
اگر آج میرے پاس 1-2 درہم ہوتے تو تیری بچیاں سوکھی روٹی پر پیاز رکھ کے نہ کھاتی. ہمارے پاس سالن کے پیسے نہیں. اللہ اکبر, تیری بچیوں نے آج پیاز سے گزارا کیا ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں, ہم کسی حکومت کے مخالف نہیں. اللہ اکبر, یہ جہازوں میں سفر ہو رہے, یعنی کاپٹروں کے اندر پورے گروپ حج کرنے کے لیے جا رہے. غریب کے منہ سے روٹی چھینی جا رہی ہے اور امیر کا میرے عزیزو اللہ یہ حافظ ہے. خدا کے واسطے میرے محترم دوستو بزرگوں, اللہ سے دعا کرو ہمارے حکمرانوں کو اللہ ہوش کے نفع عطا فرما دے. وہ اپنی رعایا کا جانوروں جتنا خیال کرنا شروع کر دیں, انسانوں جتنا نہیں جانوروں جتنا. جس دن ہماری حکومت ہمارے حاکم جانوروں جیسا خیال کرنے لگ جائیں گے, رب اکبر کی قسم ہر یتیم کے چہرے پر آنے والے وقتوں میں مسکراہٹ آ جائے گی. کوئی ہے ہی نہیں پوچھنے. میرے محترم دوستوں بزرگوں, تیاری کر لو. امام الانبیاء محبوب کبریاء مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا. گھر کے اندر کچھ آٹا آ گیا, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آٹا خرید کے لائے. کوئی کام کاج کیا, کوئی دہاڑی ملی, آٹا لے کے آئے. اما فاطمۃ الزہرا نے آٹا گوندا, کھانا تیار ہو گیا. ہر ایک کو اس کے حصے کی چھوٹی چھوٹی چپاتی ملی. سیدہ فاطمۃ الزہرا نے روٹی اپنے ہاتھ میں لی, چھوٹا چھوٹا لقمہ بنا کے کھانا شروع کر دیا. اور جب روٹی ایک حصہ کھائی, 3 حصے باقی رہ گئی. کیسے کم زیادہ اللہ عالم, یوں کر کے روٹی کو اپنے ہاتھ میں سمیٹ لیا. حضرت علی کی طرف چہرہ کیا, علی آپ کی اجازت ہے میں ذرا ابا کا حال نہ پوچھاؤں. حضرت علی کی نگاہ مٹھی پہ پڑی, سمجھ گئے فاطمہ کو ابا کی بھوک یاد آ گئی. فوراً اجازت دی. اما فاطمہ الزہرا پردے میں ابا کے گھر گئی. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. اما نے یہ نہ پوچھا روٹی کھائی کہ نہیں کھائی, بلکہ جو ہاتھ کی مٹھی میں روٹی تھی مٹھی کھولی اور روٹی کا ٹکڑا باہر نکال کر لقمہ بنایا. بیٹی نے باپ کے منہ میں روٹی کا ٹکڑا دے دیا. آمنہ کی لال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ کی بیٹی نے پوچھا ابا جان, اللہ اکبر. ابا نے پوچھا بیٹی روٹی کہاں سے آئی؟ کہنے لگی 3 دن کے بعد علی کا کام کاج لگا تھا, 3 دن کے بعد چولہے میں آگ جلی تھی, 3 دن کے بعد حسن حسین کے لیے روٹی کا انتظام ہوا تھا, اس حصے میں سے روٹی مجھے ملی. ابا جان جب روٹی کا لقمہ میں نے منہ میں ڈالا تیرا چہرہ میرے سامنے آ گیا. ابا وہ لقمہ میرے حلق کے اندر پھنس گیا. وہ جا کر 20-20 ہزار روپے کی کڑھائیاں کھانے والوں, ماں باپ یاد نہیں آتے, یا روپے خرچ کرنا چاہیے, لیکن جب ماں باپ اللہ کی قسم دوائی کی گولی کو ترسیں, یاروں کو اس وقت کڑھائیاں کھلانا حرام ہے, حرام ہے. جب جہیز نہ ہونے کی وجہ سے بہنیں گھر میں بیٹھ کے بوڑھی ہو جائیں تو پھر ناران اور کاغان کی سیریں کرنا حرام ہے. میرے نبی کی بات سچی اور سچ ہو کے رہے گی, اور سچ ہو رہی ہے. میری امت پہ ایک زمانہ ایسا آئے گا, یار کو ترجیح دے گا اور باپ کے سر کو جھکائے گا. میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا, عورتوں کو عزت ملے گی, ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا. یار کی بیٹھک میں ساری رات گزارتا ہے, ماں باپ سے حال بھی نہیں پوچھتا. 8 دن گزر جاتے ہیں, بیمار ماں باپ کے کمرے میں اولاد چکر ہی نہیں لگاتی. واہ فاطمہ تیرے کردار کے رضی اللہ عنہ, کیا کہنے. کہ ابا روٹی کا لقمہ ڈالا حلق میں پھنس گیا. کیوں؟ ابا جان سوکھی ہونے کی وجہ سے نہیں, سالن کے بغیر سے نہیں. ابا تیرا چہرہ سامنے آ گیا, دل میں خیال آیا پتہ نہیں یہ روٹی کھائی ہوگی کہ نہیں. علی کی اجازت سے ابا یہ روٹی لے کے تیرے پاس آ گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں لقمہ تھا, جیسے میں نے علماء اکرام کو کہتے سنا, آپ اللہ کے نبی کے منہ میں لقمہ تھا. بیٹی کے قریب ہاتھ کیا, سر پر ہاتھ کی پھیرا یا ہاتھ پکڑا, فرمایا بیٹی بھلا ہو تیرا, بھلا ہو تیرا, تجھے آج باپ کی بھوک کا خیال آ گیا. اگر میری بیٹی آج تجھے خیال نہ آتا تو اللہ کی قسم 4تھی رات تیرے باپ کی بغیر کھائے گزر جاتی.
کچرے کے ڈھیر کے اوپر کھانا ڈالنے والوں، دسترخوان کے اوپر پاؤں کی ٹھوکروں سے ٹھکرانے والوں، گھر کے اندر جو اللہ نے توفیق دی پک گیا ماں باپ کی طرف یوں کر کے ہاتھ بڑھا کر تانے دینے والوں، بوڑھے باپ کو بچوں کے سامنے ذلیل کرنے والوں، اگر آپ اپنے ابا ابا کو تو تڑاک کہیں گے تو خدا کی قسم ہمارے بچے اپنے دادا دادی پہ جوتے پھینک کے ماریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھ لیا، علی اپنے بچوں کا کردار بتا، تیرے بچوں کا سلوک تیرے ساتھ کیسا ہے؟ حضرت علی کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، فرمانے لگے حسن کی بتاؤں کہ حسین کی بتاؤں؟ علی حسن کی کیا بتائے گا؟ فرمایا واہ واہ میرا بچہ کس کردار کا مالک ہے، اتنا فرما بردار ہے، میری زندگی گزر گئی آج تک میرے بچے نے میرے سامنے کھڑے ہو کے نہیں دیکھا، جب وہ میرے سے پہلے گفتگو ہوتا ہے، جب وہ میرے سے بات کرتا ہے اس کی نگاہیں نیچی ہوتی ہیں، ادب کی وجہ سے میرے سامنے جھک کے کھڑا ہوتا ہے، میری غیر موجودگی میں میرا بچہ میری جگہ پر آ کر نہیں بیٹھتا ہے، جب میں ہوں تو میرا بچہ میرے سامنے نہیں میرے ساتھ نہیں بلکہ سائڈ پر ہو کے بیٹھتا ہے۔ گھر میں دسترخوان اکٹھا لگتا ہے، جب ہم کھانا کھانے لگتے ہیں، جب تک میں فاطمہ روٹی کا ٹکڑا توڑ کر سالن میں ڈبو کر منہ میں نہ ڈال لے میرا بیٹا حسن روٹی کو ہاتھ نہیں لگاتا ہے، یا تو اماں ابا پیچھے پھرتے ہیں روٹی کھا لے روٹی کھا لے، ہائے بد نصیب ہے وہ اولاد جس نے آج تک اپنے ماں باپ کو پوچھا ہی کوئی نہیں۔ باپ کے بڑھاپے کو دیکھ کر روٹی کا چگیر ہاتھ میں پکڑ کر باپ کے پاس آتے، ابا آج وہ منظر کشی دوبارہ نہ کریں، جب میں تیری جگہ اتنا سا تھا اور تو میری جگہ اتنا بڑا تھا، ابا اس وقت میرے دانت نہیں تھے تو روٹی منہ میں چور چور کے مجھے کھلایا کرتا، آج ابا تیرے منہ میں دانت نہیں روٹی چبا چبا کے میں تجھے کھلاؤں گا۔ ہائے مجھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آ گئے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں رات کے پچھلے پہر میں کسی دروازے پہ کہیں جایا کرتے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جستجو ہوئی کہ کہاں جاتا ہے، ایک دن آن لیا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا، صدیق اکبر فرمانے لگے یہ راز کسی کو نہ بتانا، یہ خدا کو پتہ ہے یا مجھے پتہ یا منا کے لال کو پتہ تھا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آیا، حضرت عمر کو بلایا، ابو بکر تو دنیا سے جا رہا ہے، عمر وہ اماں جس کے دروازے پہ تو نے مجھے پکڑا تھا، عمر اس مائی کا کوئی آگے پیچھے نہیں، اس اماں کا کوئی آگے پیچھے نہیں، اے عمر تو نے اس کا خیال کرنا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ فرمایا، دنیا سے چلے گئے، پہلا دن تھا، اللہ غنی میں اس عورت کے دروازے پر چلا گیا، ایک تو بڑھاپے کی وجہ سے اور طویل لمبی عمر سے اور ذوق کی وجہ سے اسے نظر نہیں آتا تھا، ایک بوڑھی ہو گئی تھی، اللہ غنی جب میں نے دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگی اندر آ جا، اور جب میں اندر آیا تو کہنے لگی ہاں 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 ابو بکر کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، ابو بکر آ گیا، حضرت عمر کہنے لگے میں خاموش رہا، اگر میں کہوں ابو بکر تو فوت ہو گیا میں عمر ہوں کہ اماں یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے، دنیا سے رخصت نہ ہو جائے، کہ میں نے کوئی بات نہ کی، وہ ابو بکر مجھے کہتی رہی، میں گھر کا سارا کام کرتا رہا، جب کھانا پکا کر کھلانے کا وقت آیا میں سالن اور روٹی لے کے پاس بیٹھ گیا، کافی دیر تک میں انتظار کرتا رہا اور خاموش اس وجہ سے تھا کہ آواز نکالوں گا اماں پہچان جائے گی، بس مجھے خیال آیا یہ روٹی بھی اپنے ہاتھوں سے نہیں کھاتی ہوگی، اسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود روٹی کھلاتے ہوں گے، فرمایا میں نے روٹی کا ٹکڑا توڑا، سالن میں بھگویا اور اماں کے منہ میں ڈال دیا، اماں نے اپنے دانتوں کے درمیان لے کے جب لقمہ چبایا چیخ ماری، رو کے کہنے لگی لگتا ہے ابو بکر کا انتقال ہو گیا ہے، حضرت عمر کہتے ہیں میری چیخ نکل گئی، میں نے کہا اماں اتنی دیر سے چھپا رہا تھا کہ ابو بکر کا انتقال دنیا سے نہیں گیا،
تجھے کیسے پتہ لگا کہ بیٹے بتا تو کون ہے؟ تو عمر ہے نا کہا اماں تجھے کیسے پتہ لگا؟ جھاڑو دیتے رہے، برتن دھوتے، کھانا پکاتے، میں نے نہیں بتایا۔ اماں تجھے کیسے پتہ لگا؟ میں عمر و ابو بکر کوئی نہیں کہ بیٹے تیرے اور ابو بکر کے کھلانے میں فرق تھا۔ تجھے پتہ ہے کہ میرے ابو بکر کو پتہ تھا میرے منہ میں دانت نہیں، تو نے ثابت ٹکڑا میرے منہ میں دے دیا۔ ابو بکر پہلے اپنے منہ میں چبایا کرتا تھا، پھر میرے منہ میں